تو جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے ہمیں 4 فائدے ہوتے ہیں. کتنے فائدے ہوتے ہیں؟ 4. اب میرے ساتھ مل کے پڑھیں. پہلا، اس جماعت کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. ان پر سکون نازل ہوتا ہے. رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے مقرر فرشتوں میں کرتا ہے. اب اس میں نا ایک شخص ہوتا ہے، وہ باہر کے ملک جاتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کی تبلیغ کرنے کے لیے. تو وہاں پہنچ کر وہ مختلف مدارس اور اداروں میں جا کر تبلیغ بھی کرتا ہے. ایک دن وہ ایک اسلامی سینٹر جاتا ہے، وہاں پہ کچھ نوجوان جمع تھے. تو ان میں سے ایک نوجوان اس شخص سے سوال کرتا ہے کہ ہم عرس اور بزرگان دین کے ایام یعنی کہ دنوں کو کیوں مناتے ہیں؟ کیا سوال کرتا ہے؟ تو کیا سوال کرتا ہے وہ؟ ایام کیوں مناتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو وہ پہلے ان کا سوال سنتا ہے، پھر اس کے بعد نا وہ نا ان کا جواب دیتا ہے. اس سے ہی نا وہ سوال پوچھنے لگتا ہے کہ اچھا آپ بتاؤ، جب ہم ان دنوں کو مسجد میں مناتے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ تو وہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. تو وہ بولتے ہیں یہ تو بہت اچھا عمل ہے. پھر وہ اس کے بعد بولتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں اس کے بعد ہم سب مل کر نعت پڑھتے ہیں. تو بولتے ہیں ماشاء اللہ، یعنی آپ لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں. پھر وہ پوچھتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تو بتاتے ہیں پھر کوئی عالم دین جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں، اور تقریر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی جاتی ہیں. پھر وہ اس کو حدیث سناتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب کوئی قوم اللہ کے گھروں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو اس کا درس دیتی ہیں تو فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں. ان پر طمانینت یعنی سکون نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے مقرر فرشتوں میں کرتا ہے. اب اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں بزرگان دین کے ایام یعنی کہ دنوں کو منانا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان دنوں کو مناتے ہی ہیں. اگر مناتے ہیں تو ڈھول وغیرہ بجا کے یا پھر دیگر گناہ کے کام کر کے ان دنوں کو مناتے ہیں. تو ہمیں ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے. اور اصل میں شیطان جو ہے وہ کبھی بھی ہمیں نیک کام کرنے کے لیے جمع نہیں ہونے دینا چاہتا. وہ ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور جنہوں نے نہیں سیکھا ہوتا تو وہ شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں اور شیطان کا کام نیکی سمجھ کر کرنے لگتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خرافات سے دور رہیں اور ان دنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق منائیں. سبحان